سب سے پہلے اللہ کے نور سے نقش روئے محمد بنایا گیا، نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ بنایا گیا۔ اب سنیے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی چہرے سے جو نقش بنایا حضور کا، اسی چہرے سے روشنی مانگ کر بزم کون و مکہ کو سجایا گیا، سارے عالم کو بنایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اب سنیے، اب حضور اس دنیا میں آئے ہیں تو انسان بن کر آئے ہیں۔ میری بات غور سے سنیے گا، انسان بن کر آئے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ حضور بے شک سب سے پہلے اللہ کے نور سے بنائے گئے، مگر جب اس دنیا میں آئے ہیں تو انسان بن کر آئے ہیں، لیکن مٹی سے ہم بھی بنے ہیں، مٹی سے نبی پاک علیہ السلام کا جسم بھی بنایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کی مٹی سے بنایا گیا اور میرے آقا کو جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا گیا۔ سنیں میری بات غور سے، انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمیں اس مٹی سے بنایا گیا اور میرے نبی کو جنت کی مٹی سے، جنت نہیں، جنتوں کی جنت، جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا گیا۔ اب سنیے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی اور ہم خوشبو سونگھ کر کے جان لیتے تھے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ بدن سے ایک فطری خوشبو ہوتی تھی، ہر وقت خوشبو وہاں سے پھوٹتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کے یہاں مہمان ہوئے، سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند کھلی، دیکھا کہ پھوپھی ایک شیشی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر رہی ہیں، پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ کہنے لگے پھوپھی کیا کر رہی ہیں؟ کہا آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینے میں خوشبو ہے، میں چاہتی ہوں کہ عطر کی جگہ ہمارے بچے اور ہم عطر کی جگہ آپ کی خوشبو کو یوز کریں، استعمال کریں۔ اے سنیے میری بات غور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتا رہے ہیں، ذات کیسی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رات کو چمکتا تھا، ایک چہرے پہ ایک عجیب سا نور تھا، وہ نور جسے ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، اصل میں تصور نہیں کر سکتے۔ اسے ایسا نور تھا، ایسا خوبصورت چہرہ تھا، ایسا نور تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ رات اندھیری تھی اور ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، کمرہ پورا اندھیرا، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا حجرہ عائشہ، پورا چھوٹا سا کمرہ، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لاتے تھے، امی عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ اے سنیے، ایک صحابی ہیں، وہ صحابی کھڑے تھے، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کا نام ہے، صحابی کھڑے تھے، آسمان پر چودھویں کا چاند تھا، چاند چمک رہا تھا، اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحابی فرماتے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ کہنے لگے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند کم خوبصورت ہے، میرے نبی کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ۔ کیوں